اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہر سورت کی، ہر آیت کی ایک اپنی اپنی فضیلت رکھی ہے۔ اس کی میں آپ کو چند ایک مثالیں بتا دیتا ہوں۔ جس طرح سورت فاتحہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک کا نچوڑ سورت فاتحہ میں رکھ دیا، اور سورت فاتحہ پڑھ کر اگر درد والی جگہ پر دم کیا جائے تو اللہ رب العزت صحت اور تندرستی عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی بیمار پر پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی کہ اگر بندہ ہر نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت حائل ہوگی، یعنی کہ مرنے کے فوراً بعد وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اسی طرح سورت الکوثر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ کو اپنے دشمنوں سے خطرہ ہے تو آپ سورت الکوثر کو 129 مرتبہ پڑھ کر ان کے دل اور دماغ پر پھونک مار دے، اللہ رب العزت ان کے دل سے آپ کا خیال نکال دے گا اور وہ آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ سورت اخلاص کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت اس بندے کے نامہ اعمال میں ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسی طرح ہر سورت کی ایک اپنی فضیلت ہے، اپنی طاقت ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ سورت ملک کی فضیلت اور اس کا ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ شیئر کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں 30 آیات والی ایک سورت ہے، اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا، اور وہ سورت الملک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص سے فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسی حدیث تحفہ نہ کروں جس سے تو خوش ہو جائے؟ اس شخص نے کہا کیوں نہیں اے ابن عباس، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ ملک کو پڑھو اور اسے زبانی یاد کرو، اور اس کو اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو اور پڑوس کے بچوں کو سکھاؤ۔ بے شک سورہ ملک نجات دلانے والی ہے، وہ قیامت کے دن اپنے رب کے پاس اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرنے والی ہے، اور اپنے رب سے اپنے پڑھنے والے کے لیے جہنم کی آگ سے نجات طلب کرنے والی ہے، اور اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کسی صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگایا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، بس اچانک اس نے سنا کہ کوئی انسان اس قبر میں سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورت ختم کر دی۔ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ لگایا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ قبر ہے، میں نے سنا کہ ایک انسان سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورت ختم کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی ہے اور عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کتنی زیادہ فضیلت ہے سورہ ملک کی، جو آپ کو دنیا کے فوائد سے بھی نوازے گی اور آخرت کے فوائد سے بھی نوازے گی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا
دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ سورت اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں، اسے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کو بے شمار دنیاوی اور آخرت کی نعمتوں سے نوازے گا۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، رات کو روزانہ سونے سے پہلے صرف ایک مرتبہ سورہ ملک پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے صرف ایک مرتبہ سورہ ملک کو پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ہر رات سورہ ملک اللہ کی رضا کے لیے پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے عذاب قبر سے نجات دے گا۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیو، پیاری بہنوں، اس کے آپ کو اتنے زیادہ فائدے ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ جو بھی نیت کر کے سورہ ملک کی تلاوت کریں گے، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو یہ نیت کرے کہ یا میرے پروردگار میری اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو یہ تصور کرے کہ یا میرے پروردگار میرے گھر سے رزق کی تنگ دستی کو ختم کر دے۔ اگر بچے یا بچیوں کے رشتے کے معاملے میں پریشان ہیں، کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، تو یہ نیت کرے کہ یا میرے پروردگار میرے بچوں کے نصیب کو اچھا بنا دے اور ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ ہمارے گھر پر دستک دے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اس نیت سے پڑھیں کہ یا میرے پروردگار مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یعنی کہ جو بھی نیت آپ رکھ کر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس جائز نیت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ ایک تو فائدہ آپ کو یہ ہوگا، دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی کو ختم فرما دے گا۔ گھر میں امن و سکون ہوگا، گھر میں پیار و محبت ہوگا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آخرت میں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ قبر کے عذاب سے اللہ رب العزت محفوظ رکھے گا۔ بروز قیامت یہ سورت ہمارے لیے سفارش کرے گی، ہماری بخشش کے لیے اللہ رب العزت سے جھگڑا کرے گی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھے تو کوشش کریں کہ قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، اور جو لوگ قرآن پاک پڑھے ہیں وہ اس سورہ مبارکہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کو کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو کسی رات نہیں پڑھ پاتے، یعنی کہ ایک دن نہیں پڑھ سکتے، 2 دن، 5 دن، 10 دن، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ ایک نفلی عبادت ہے، یہ کوئی فرضی عبادت نہیں، اور اگر آپ اسے پڑھتے رہیں گے تو آپ کو اس کے پڑھنے کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ تو میرے ایسے بھائی، میری ایسی بہنیں جو پریشان ہیں، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔